اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ خلا گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے، قیامت میں بھی دوست رہیں گے۔ متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، ان کی دوستی یہاں بھی قائم ہے تو وہاں بھی ان کی دوستی قائم رہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، یہ کسی وائس کا خطابت کے جوش میں کہا ہوا جملہ نہیں کہ ہم قیامت میں بھی ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت تک کے لیے حقیقت ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ولیوں کی دوستی، متقین کی دوستی یہاں بھی قائم ہے اور وہاں بھی قائم رہے گی، تو ولیوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک اور مسئلہ بھی اس کے ساتھ حل کیا، ایک اور مسئلہ بھی۔ ایک تو اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر متقی اور پرہیزگار دشمن نہیں بنیں گے، وہ دوست ہی رہیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، مسلم شریف میں موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہی نہیں، ظلم کرتا ہے، زیادہ، یہ نہیں کہا، اس کا یہ ترجمہ نہ کر لیجئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اعلیٰ پائے کے وہ نیک ہیں، یہ اس اعلیٰ پائے کا نیک نہیں۔ اگرچہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا ہے، لیکن اس پائے کا نہیں جس پائے کے وہ ولی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محبت سچی کرتا ہے، حضور محبت سچی کرتا ہے، تو فرمایا پھر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا حبیب تمہیں گارنٹی دیتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وضاحت کر دی اس بات کی، وضاحت، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اولیاء اللہ کا دوستانہ، ان کا یارانہ، ان کی بیعت، ان کی محبت، ان کے ساتھ تعلقات، یہ اگر دنیا میں مضبوط ہیں تو قیامت میں بھی مضبوط ہی رہیں گے۔ یہ میرے حبیب پاک کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں اجتماعی طور پہ بتا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قیامت میں داتا صاحب سے پیار کرتا ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، بندے کا تو توبہ توبہ توبہ، دیکھو کیسی بات کر رہا ہے۔ اور یہ نہیں کر رہا بھائی، یہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان کر رہا ہے، یہ رب رسول کا فرمان بات کر رہا ہے۔ کسی نے کہا میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا تو کل ہو دے سو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، یہ کیسی بات کر دی؟ میں حضرت اجمیری کا غلام ہوں تو ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا ماننے والا ہوں، میں حضرت مجدد صاحب کا غلام ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی پراپوگنڈے نے حقیقتیں چھپانی شروع کر دی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جن کے یہاں نیکوں سے یارانے ہیں ان کے وہاں بھی قائم رہیں گے، اور ان تعلقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وسعت آئے گی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان سنیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دو دوست ہوں، دونوں دوست پر ہوں کافر، وہ جب دونوں مریں گے تو پہلے جو مرے گا وہ شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ جو میرا پیچھے یہ دوست آ رہا ہے نا، وہ مجھے روکتا تھا تیری فرما برداری سے، وہ مجھے کہتا تھا بت پوجا کر، اس نے مجھے بہکایا تھا، اس نے مجھے خلاف کیا، میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو فرمایا وہ بھی جب مرے گا تو اللہ دونوں کو کہے گا ہاں بھی بتاؤ کس نے گمراہ کیا، تو دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے۔ فرمایا اللہ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سورہ زخرف کی اس آیت کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے، تفسیر خزائن العرفان کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے، حضرت علی کہنے لگے دو دوست ہو دونوں مومن، یہ تو دو کافر تھے، دو دوست ہو دونوں مومن، دونوں نیک،
ایک دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں بھلا کس طرح نیک ہوں، وہ جب میرا پیچھے رہ گیا وہ مجھے نماز کی تلقین کرتا تھا، اے اللہ وہ مجھے عبادت کی طرف توجہ دلاتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا آؤ محفل میں چلے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ نماز پڑھے، وہ مجھے کہتا تھا آؤ آج ہم بھی شریک ہوں کسی اچھی مجلس میں، اس کی وجہ سے میرے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ فرمایا جب وہ بھی آئے گا تو رب اس سے بعد میں آنے والے دوست سے پوچھے گا تیرا کیا خیال ہے، تو عرض کرے گا مولا میں تو اس کی وجہ سے نمازی تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، قربان جائیں کیا لطف ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں دونوں تعریف کریں گے تو رب فرمائے گا میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت میں بھی اکٹھے داخل کیا جائے گا۔ دوستیاں اچھی بنائیں۔ ایم این اے کا کارڈ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، بعد میں چاہے اس کا پی اے بھی نہ پہچانے۔ ایم پی اے کے ساتھ جو تصویر لوگ کھنچواتے ہیں وہ لوگوں نے ڈرائنگ روم میں لگائی ہوتی ہے، اور کسی پیر کے مرید ہو جائے نا، اگر جانا آنا ہو بھی جائے کسی نیک بندے کے پاس ہمارا، تو کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں جاتا ہوں کبھی کبھی، اے میرا مولوی صاحب سے تعلق۔ وہ بھی آتے ہیں کئی دفعہ، کل پرسوں بھی آئے ہوئے تھے، ان کا ٹیلی فون آتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا جی۔ جو دوستیاں ہمیں قیامت کے دن شفاعت کر کے بخشوائیں گی، کیونکہ مولوی درویش فقیر دنیاوی طور پر لوگ اچھی بڑی نظر سے نہیں دیکھتے، تو ہم بھی ذرا تعلق بناتے ہوئے نہ ہو جی ٹھیک ہے جی میں بھی کہتا رہتا ہوں، ہم کمزور، جب تو نے اپنا تعلق ہی کمزور کر دیا تو قیامت تک قائم کیسے رہے گا؟ قیامت تک قائم۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھ لیا، کہنے لگے آپ کی نسبت کہاں ہے؟ میں نے کہا نسبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہاں وابستہ ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی کمزور بات، ہم کوئی کمزور لوگ ہیں؟ ہم کھل کے کہتے ہیں ہم فاضل بریلوی کے غلام ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے گداگر ہیں، ہم اس دروازے کے نوکر ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ فاضل بریلوی کے دروازے پہ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو چوکیدار ہے، ہم چوکیدار بننا، اتنی تو اوقات ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ میں حضرت مفتی اختر رضا صاحب کی گاڑی میں بیٹھا کرتا تھا، یہ تو اوقات ہی نہیں میری، میں یہ لفظ کہوں کہ میں حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ کبھی بیٹھا ہوں میں نے یہ اوقات ہی نہیں ہماری، یہ ہماری اوقات نہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ٹکڑا بچ جاتا تھا ان کے دسترخوان کا تو ہمیں بھی کھانے کو نصیب ہو جاتا۔ ہم یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے نا کہ اس عقیدے میں آنا بھی اور عشق کرنا بھی اور بچنا بھی، یہ کوئی طرز زندگی نہیں۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں وہ ہاں نوکر کی تھے نخرا کی، وہ اس طرح کچی کچی باتیں نہیں سناتے، ہاں جی ہاں تھا میں گیا تھا تو ہو گیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ میرے ایک شخص نے نام لیا محمد اجمل، اور میں نے کہا بھائی پورا نام محمد اجمل رضا قادری ہے میرا، اور میں نے اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے، وصیت تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے میری قبر پہ قادری لکھا جائے، اس لیے کہ یہ میری نسبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت جب میدان حشر میں اٹھایا جاؤں گا تو اس کی برکت سے اللہ فرمائے گا اس کو بھی بلا لو، یہ بھی عبد القادر جیلانی کا نام لیا کرتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کمزور؟ جی ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، یہ ہمیں رسول اللہ کی فرمان نے درس دیا ہے، تو کمزور کچا عقیدہ کبھی نہ رکھو زندگی میں۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ باں ہو گیا تو کر لیا تو تھے تو آئے تھے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی ترجمہ نہیں اس بات کا۔ اپنے اندر قوت، طاقت اور ذوق پیدا کرو، استدلال پیدا کرو۔ ہم داتا علی اجمیری کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا داتا صاحب گئے ہو؟ میں کہا گئے نہیں، حاضری دیتے ہیں۔ گئے کیا ہوتا ہے؟ ہم داتا صاحب اور انشاءاللہ تعالی ضرور دیتے ہیں۔ داتا صاحب کوئی معمولی آدمی ہے؟ داتا علی اجمیری ولیوں کے امام ہے، یہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، ساڑھے ذرا نیڑے نے نا، جڑے خانہ کعبہ کام کر دیں وہ طواف تھوڑا ہی کر دیں، وہ کہنے نیڑے یہ ٹوڑ جائیں گے اگلے دیہڑے پھر۔ داتا صاحب جو ہے نا یہ غوث پاک سے کتنا عرص ہے داتا صاحب کا یہ والا؟ 976واں 900 بول کے بتائیں سارے جڑے کدی نہیں بولے وہ بھی بولو 900۔ جڑے بندے کہندے نے عرس اج دی پیدائش ہے، انہاں نوں پوچھو 976 سال تے انہاں نوں ہو گئے نے عرس ہوندیاں، تسی دسو بیلیو۔ اور عجیب ترجمہ ہے، لوگ کہتے کسی صحابی کا عرس ہوا ہے تو بتائیں۔ ہاں جی ہوا ہے، میرے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے، پڑھو امام راضی کی تفسیر۔
حضرت ابو بکر صدیق ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جایا کرتے، حضرت عمر ہر سال جایا کرتے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہر سال جایا کرتے تھے۔ تو ہر سال اگر مزارات احد پہ جانا مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو ہم کسی ولی کے مزار پہ جائیں تو کیا غلطی ہو گئی، میں کیا کوتاہی ہو گئی؟ یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ ایسے کچا کچا کمزور سے نہ بناؤ، اے نہ ہوئے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جس طرف ہو تگڑے ہو کے رہو۔ دو گھروں کا تو مہمان بھی بھوکا رہتا ہے، تگڑے ہو، عقیدہ مضبوط۔ یہ الگ بات ہے کہ ملنگ تلنگ کو اور ٹال شال پہننے والے کو ہم ولی ماننے کو تیار بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اور بڑے پیڑے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ایک شخص نے پوچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور دلیل میں دوں گا، ان لوگوں کو تو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی۔ توحید کا سبق اگر پڑھایا تو بریلی کے امام نے پڑھایا ہے، تو ہوا بھی نہیں لگی۔